الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے کل اور آج بھی اسی پہ بات ہوگی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پرسوں ہم نے یہ آیت پڑھی تھی سورہ توبہ کی، جو کنٹینیویشن میں پڑھ رہے تھے۔ اس میں توبہ کی آیت 71، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی مددگار ہیں۔ تو ان کی خوبی، پہلا سٹیپ کیا بتایا، وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلا ان کا کام یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایک تو یہاں حکم آیا ہے، اور پھر سورہ توبہ کی 112 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، عبادت گزار، الحامدون، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے، السائحون، اللہ کے دین کے لیے سفر کرنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ اس کے بعد بالکل وہی اصطلاح ہے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور منکر کا جو ہے اس کو منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا پاس کرنے والے، پابندی کرنے والے، وبشر المومنین، ایسے مومنوں کو جو یہ اعمال سارے کرتے ہوں ان کو خوشخبری دے دو۔ تو آپ نے دیکھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سورہ توبہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں 2 دفعہ آیا ہے، اور قرآن مجید میں یہ مومنین کی خاص صفت بتائی گئی ہے، اور یہ ایک فریضہ ہے ہر مومن کے ذمے، اس کی اپنی وسعت کے مطابق۔ ایک خاتون خانہ کا دائرہ کار اور ہے، ایک جو حکمران ہے اس کا دائرہ کار اپنا ہے، اور ایک جو داعی ہے جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کا دائرہ کار اپنا ہے۔ تو ہر دائرے میں ہر شخص پر، چھوٹا بڑا غریب امیر، اپنے اسی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں، ذرائع، وسائل کے مطابق وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو کرنا ہے۔ یہ تو اہمیت ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب کل میں نے آپ کے سامنے وہ اصطلاحات جو تقریباً ہم مانی ہیں، اس میں سب سے پہلی دعوت الی الخیر، سورہ آل عمران کی آیت 104، میں پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں، اور آپ نے مجھ سے سوال کرنا ہے جو بھی آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ ہم جب بیچ میں آتا ہے تو حسر پیدا ہو جاتا ہے کہ فلاح پانے کے لیے یہ جو ہیں صرف وہ فلاح پائیں گے جو ان دعوت الخیر کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ کوئی سوال اس کے بارے میں؟ تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر یہ اہمیت کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر بالکل یہی بات جو ہے وہ سورہ آل عمران ہی کی 110
میں نے پہلے آپ کے پاس سامنے پڑھی ہے 104 اور 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیے، کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو انسانیت کے لیے برپا کی گئی ہے. یعنی بہترین امت کس کے لیے برپا کی گئی ہے؟ ساری انسانیت کے لیے. اور تم نے کام کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، اور تم منکرات سے روکو گے، وتؤمنون باللہ، اور یہ سارے کام تم اس حال میں کرو گے کہ تمہارا اللہ پر ایمان ہوگا. اس کے بارے میں کوئی سوال؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم سر جی السلام. یہ میں نے کل بھی پوچھا تھا وہ، لیکن ابھی ہم یہاں نہیں پہنچے تھے کہ یہ خیر امت کا جو لفظ آ رہا ہے تو یہ انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر یہ کریں گے تب وہ خیر امت. آپ کا سوال میں نے سمجھ لیا، آپ بڑے غور سے سنیے. یہ آپ کو سوال ضرور کرنا چاہیے، ورنہ میں کرتا آپ سے. اچھا، مسلمان اس وقت جو امت ہے، ہم سمجھتے ہیں نا آج کے حالات سے، ایک امت مسلمہ ہے، اس میں کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا ہو رہا ہے؟ آپ مجھے جواب دیں. نہیں سر جی، اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح کہ ہونا چاہیے. نہیں ہو رہا، بالکل نہیں ہو رہا. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم خیر امت نہیں ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ذلت اور پستی ہمارے اوپر مسلط ہے. کیوں؟ ہم نیکی کا حکم دے کر نیکی کو پروموٹ نہیں کرتے، اور برائی کو روک کر معاشرے کو برائیوں سے روکتے نہیں ہیں. ہمارا معاشرہ برائیوں سے پٹا پڑا ہے، اور نیکی نام کی چیز کہیں دور دور نظر آ جائے تو خیر. تو خیر امت آپ اس وقت ہیں، بہترین امت آپ اس وقت ہیں جب یہ فریضہ کما حق ادا کریں. اور یہ ملک کے ہر محکمے کا، ہر ذمہ دار انسان کا فرض ہے، حتیٰ کہ وہ عورت جو گھر میں ہے اس پر بھی فرض ہے، وہ مزدور جو کام کرتا ہے اس پر بھی فرض ہے. جی سر عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی دوسرے کے اپنے دین کو چھوڑو نہ اور دوسرے کے دین کو چھوڑو. یہ سب سے یعنی جو بڑی جہالت ہے. سب سے ہمیں دیکھیں، حکم یہ ہے کہ لوگوں تم اللہ کے دین کو پکڑو، قرآن و سنت جو احکام دیے گئے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارو. یہ ہم نے سب گھڑ لیا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ جہالت اور گمراہی کی انتہا ہے. یہ آپ مولویوں کے منہ سے سنیں گے جن کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کے دین کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے. سر کوئی یہ بھی سننے کو ملا کہ یہ نا کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہم کر رہے ہیں ہمیں اسی پر رہنے دو، ہم مزید اس کے اندر آنا چاہتے، کیونکہ ہم جتنا سیکھتے چلے جائیں گے اور اگر ہم گناہ کریں گے تو ہمیں زیادہ اس کا جو ہے وہ گناہ ملے گا. دیکھیں، اللہ کا حکم بڑا کلیئر ہے، کسی کے کہنے میں مت آئیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ سمجھ بوجھ دی ہے. اللہ نے دی اس لیے کہ ہم ان احکامات کو سمجھ کے زندگی گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں. جب ہم اس کو چھوڑیں گے، آپ دنیا میں آج دیکھ لیں، آپ کے ملک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لہذا عزت اور جو وہ ہے اس کے نام کی بھی کوئی چیز آپ کے اندر موجود نہیں ہے. ذلت، پستی، عاجزی، مسکنت کیا نہیں ہے ہمارے پاس. اگر ہم سیرت و کردار والے لوگ ہوتے، اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ میں سے ہر ایک ادا کرتا تو یہ معاشرہ آج رش کے جنت ہوتا. ہمارے سیرت و کردار کی وجہ سے ہماری کوئی عزت ہوتی. اچھا، اگر اب یہ کلیئر ہے تو آگے چلتے ہیں. سر میرا ایک سوال ہے. جی جی حکم. سر. جی سر میرا یہ سوال ہے کہ ان دونوں آیات کی نا جو آل عمران کی 104 ہے اور 110 ہے، ان کی ورڈنگ میں تھوڑا ڈفرینس ہے نا. تو میں نے کہیں پڑھا تھا لیکن ابھی میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے نہیں مل رہا.
آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ اس طرح ہے کہ ویسے تو یہ ہر مومن پہ ایک فرض ہے نا، ایک جی جی امت کا مقصد ہی یہی ہے، لیکن بالکل جب ایک اسلامی نظام بن جائے تو اس میں شاید پھر ایک گروہ اس فریضے کو انجام دیتا رہے تو وہ فرض کفایہ کہ اس میں آ سکتا ہے۔ کل کسی بہن نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ انہوں نے سنا ہے کہ یہ تو فرض کفایہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ جب ایک اسلامی نظام قائم ہو تو اس میں شاید پھر کوئی ایک محکمہ ایسا بنایا جا سکتا ہے جو یہ کام کرے تو وہ پھر فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ ایسا ہے سر؟ ڈاکٹر صاحبہ میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا اس میں تبدیلی دیکھیں۔ ایک تو ہے کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو اس کا پورا ایک محکمہ ہونا چاہیے جو اس فریضے کی نگرانی کرے اوور آل ملک میں، ایک پورا ڈپارٹمنٹ، اور ہر ذمہ دار فرد اپنے محکمے کا اس کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے کہ اس کے محکمے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ اس کے بعد وہ ساقط نہیں ہو جاتا، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ کی، میری اور ہر فرد کی اپنی انڈیویجول ذمہ داری بھی ہے جس کے لیے قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ تو یوں یہ ذمہ داری فرد کی اپنی جگہ پہ ہے، محکمے کی اپنی جگہ ہے، حکومت اگر قائم ہو جائے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ اس وقت فرض کفایہ نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ رہتا فرض عام ہی ہے، ہر آدمی کے لیے بھی ہے، اپنی ذمہ داری کے مطابق، اس محکمے کے سربراہ کے لیے اس کی ذمہ داری کے مطابق، اور دیگر ڈپارٹمنٹس کے ذمہ داروں کی اپنے مطابق، تاکہ ملک کے اندر یہ جو غدر مچا ہوا ہے، ظلم، بربریت، رشوت، حرام کاری، یہ ختم ہو جائے گی اگر یہ کام ہوگا تو۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ سر جی ایک اور سوال ہے کہ جی جو لوگ اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، کیا وہ پھر اس میں شامل نہیں ہوں گے خیرہ امم میں؟ اخلاق کے ساتھ یا اخلاص کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ سر۔ پھر بتائیں۔ سر جی اخلاص کے ساتھ ہاں، جب کوئی کام کر اخلاص رہا کے ہے دین ساتھ، کا، اخلاص کے ساتھ اپنی کوشش اس حکم کے مطابق کر رہے ہیں تو وہ اجر کے مستحق ہوں گے۔ جزاک لیکن اللہ سر۔ اللہ رب العالمین نے عمل میں اخلاص تو ہر عمل میں ہمارا ضروری ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ یہ دو لفظ آپ بڑے کلیئر، یہ اچھے آپ نے بولا ہے، اخلاص اور للہیت۔ اخلاص یہ کہ ہم نے یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور اجر کی نیت ہو ہماری۔ للہیت کا مطلب ہے یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوں، اس کی رضا کے لیے ہوں۔ تو ہمارے ہر عمل میں اخلاص اور للہیت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ وہ اگر دل میں نہ ہو تو وہ عمل جو ہے وہ پھر اسی حساب سے دنیا میں بھی اس اثر انگیزی کم ہوتی ہے اور آخرت اجر بھی کم ہو جاتا ہے۔ سر جی یہ تو قرآن کے اندر بھی ہے نا کہ بستیوں کے بارے میں بھی، کہ ہر بستی میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں۔ یہ آپ بالکل بات صحیح نہیں کہہ رہے۔ وہاں اسی صورت کے آخر میں ہے، ہر بستی سے کچھ لوگ جائیں، علم کا دین سیکھیں اور واپس آ کے وہ یہ فریضہ انجام دیں لوگوں کو علم دینے کا، اس کا، اور اسی کے اندر آئے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ وہ آ رہی ہے آگے، میں آپ کو کھول کے بتاؤں گا کہ یہ ہر بستی کا فرض ہے کہ اس کے اندر سے کچھ لوگ بھیجے جائیں، وہ دین سیکھیں اور واپس آ کے پھر باقی لوگوں کو وہ دین سکھائیں۔ بات چیز کو اپنے محل پہ رکھیے آپ۔ ہم اس کو جب الٹے معنی پہنا دیتے ہیں الٹے سیدھے، تو وہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کی جو فرضیت ہے اور جس پہلو سے فرضیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سر جی میں نے یہی کہا ہے کہ کچھ لوگ سیکھیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام وہ فریضہ انجام دیں۔ آپ یہ بات اس طرح کیوں نہیں کہتے کہ ہر بستی کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو بھیجے، وہ دین کا علم حاصل کریں پہلے؟ جی تو اس طرح کیوں نہیں کہتے آپ؟ جب بات کہی جا رہی ہے تو آپ سوچا کریں کہ ترتیب آپ نے کیا کہی ہے، صحیح ترتیب کیا ہے۔ چلیے آگے۔ اور سر کوئی جی وہ
سر جی واقعہ سبت میں بھی تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ بچنے والا جو گروہ تھا وہ یہی کام کرتا تھا، ورنہ تو عبادت والا بھی ایک گروہ تھا اور ایک جو برائی کر رہا تھا اور ایک نہیں کر رہا. آگے آ رہا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا. اس میں یہی سبق ہے کہ وہ جو بچڑیاں پکڑنے والے تھے، ایک گروہ ان کو وہ کرتا تھا، ایک گروہ جو تیسرا جو صرف بچہ ہے، باقی دونوں بچے نہیں ہیں. وہ بچہ کون سا ہے؟ جو ان کو منع کرنے کا فریضہ سر انجام دیتا رہا. جی سر، بچڑے کی مثال بھی یہی ہے. جی کس کی بچڑے مثال؟ کی پوجا، بچڑے کی جو پوجا ہو رہی تھی. بالکل. تو اب یہاں بالکل کلیئر کٹ اللہ کی سنت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو یہ فریضہ حکمت کے ساتھ انجام دینا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ہے، اور اس کے بغیر اللہ تعالی ہمیں ان انعامات سے نہیں نوازیں گے، ان احسانات سے جو انہوں نے نوازنا ہے. اچھا، اقامت دین اصل دیکھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب کا فریضہ ٹھیک ٹھیک انجام دے رہے ہوں گے نا آپ، جس طرح ہر فرد بھی کر رہا ہے، ہر محکمہ کا سربراہ بھی کر رہا ہے، اسلامی حکومت بھی کر رہی ہے، تو یہ دراصل اقامت دین ہی کا ایک حصہ ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ شورا کی آیت 13 میں کہا شرع لکم، اس نے تمہارے لیے وہی طریقہ مقرر کیا، وہی شریعت دی، من الدین، دین میں سے، ما وصى به، جس کی اس نے وصیت تاکید کی، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. تو ان سارے انبیاء کو، چاہے وہ حضرت نوح ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ ہوں، ان کا کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، اور ولا تفرقوا فی، اس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ. اس میں تم جو ہے وہ، اگر تم نے اس میں فرقے بن گئے تو پھر وہ یہی حال ہو جو آج ہمارا ہے. تو لہٰذا اقامت دین جو ہے وہ فریضہ ہے، بالکل اسی طرح جس کا ایک حصہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کوئی سوال؟ اچھا، اب اس کا اگر سوال نہیں ہے تو تیسری بات جو ہے فریضہ شہادت علی الناس. یہ اگر آپ غور فرمائیں، قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھیں تو بالکل سورہ بقرہ جو 2 نمبر پہ رکھی گئی ہے، اس میں آیت 143 تک پورا خلاصہ اگر آپ دیکھ لیں، پہلے اللہ تعالیٰ بتاتا کہ انسانوں کے اندر 3 گروہ ہیں. ایک ہیں پکے مسلمان، ان کی صفات بتا دیں. ایک ہیں پکے کافر، ان کی صفات بتا دیں. ایک ہیں منافق، ان کی صفات 8 سے 20 رکعت تک، 8 سے 20 آیات تک چلتی ہیں اگر آپ کے سامنے نقشہ ہو تو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری انسان کو دعوت دی ہے عبادت کی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے سارے لوگ، دنیا کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو. اچھا، یہ رب کی عبادت کا حکم کیوں اللہ نے دیا ہے؟ اس کا کیا آپ کے پاس قرآن سے آپ نے بات کرنی ہے. یہ آیت آپ کو یاد ہونی چاہیے، سورہ زاریات کی آیت 56. سر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بالکل ہماری عبادت کا ہماری تخلیق کا، پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے. اچھا، عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہوگی ایک جملے میں صرف؟ اللہ کے ہر قسم کے احکامات کی پابندی، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا. اچھا سر آقا اور غلام کا جس طرح یہ ساری باتیں اطاعت اور فرما برداری. ساری 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہنا. سنیں اللہ کے سارے ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق اور سنت کے مطابق کرنا. یہ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس عبادت کو ٹھیک سمجھا ہے.
تو عبادت میں ایک جملے میں کرتا ہوں، ڈیفینیشن آپ کی ٹھیک ہے، زندگی کے ہر معاملے میں، ہر وقت اور ہر جگہ، پوری زندگی اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق کرنا، پورا ڈیفینیشن آ جاتی ہے اس میں۔ تو لہٰذا اگر ہم اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہماری زندگی کا پیدائشی کا مقصد ہی یہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہاں آیت 21 بقرہ میں ساری انسانیت کو دعوت ہے، اور سارے نبی آ کے اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ آپ پڑھ لیں سورہ اعراف میں، سارے نبی آ کے کہتے ہیں، وہ بھی اسی کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ عبادت جو اللہ کی ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور عبادت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر معاملے میں، فکر کا معاملہ ہو یا عمل کا معاملہ ہو، ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ ہے شہادت علی الناس، یہ ہے کہ میں اپنی زبان سے بھی گواہی دوں، اس سے کہتے ہیں قولی شہادت۔ جیسا دین قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے، اس کو بیان کرنے کا حق ادا کرنا قولی شہادت ہے۔ اور دوسری ہے عملی شہادت، کہ جیسا قرآن نے عمل کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھایا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اسی طرح عمل کرنے کا جو میں کام کروں گا، وہ میری عملی شہادت ہے۔ اس کے لیے بہترین جو ایک پمفلٹ ہے، وہ ہے فریضہ شہادت علی الناس مولانا مودودی رحمہ اللہ کا۔ وہ ضرور آپ سب حاصل کریں، عام مل جاتا ہے دین کی کتابوں کی دکانوں سے، اس کو پڑھ لیں تو آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے گا، اور یہ فریضہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور دیکھیں نا، یہ جو آیت 143 ہے، یہ بالکل سنٹر کی آیات ہے سورہ بقرہ کی۔ 286 کل ہیں اور 143 آئی ہے۔ اب 143 سے پہلے مجموعی طور پر بنی اسرائیل کو ایک چارج شیٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کے جرائم بتائے ہیں کہ انبیاء اس قدر آئے اور ان کے اندر جرائم کتنے تھے، اور وہ جرائم بتا کر اللہ تعالیٰ نے آیت 143 پہ آ کے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، مدینے میں آ گئے، بعثت ہو گئی، اب ان کو اس فریضہ شہادت الناس کے منصب سے ہٹا کر یہ منصب کس کو دے دیا گیا؟ ذمہ داری کس کو دی دے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو۔ اور 143 143 آیت کے بعد سورہ بقرہ پڑھ لیں، سارے احکامات ہیں اس امت کے لیے جو خیر امت ہے، اوپر جو کہا گیا ہے، یا وہ امت جو اب اس فریضہ شہادت علی الناس ادا کرے گی۔ اگر یہ ان احکامات پر عمل کرتی ہے جو اب قرآن میں آئے ہیں، تو یہ اپنے اس فریضے کو ادا کر رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ لے لیا ہے کہ جو قوم یہ کام کرے گی، جو امت یہ کام کرے گی، اللہ اس کو دنیا میں بھی سرفراز رکھے گا اور آخرت میں بھی۔ اور اگر یہ فریضہ ادا نہیں کرے گی تو جس طرح بنی اسرائیل ذلیل ہوئے ہیں، اس سے معزول کر دیا اللہ نے، اور دنیا میں آپ اپنے دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ یہ میرے دشمن ہیں۔ تو جو امت یہ کام چھوڑ دے گی، اللہ نے تو اس کو اتنے بڑے منصب پہ فائز کیا، اور وہ دنیا کی پرستی میں لگ گئی، مال پرستی میں، ہوس پرستی میں، اپنے ملک کو دیکھ لیجئے۔ ہم آج یہ فریضہ بالکل چھوڑ چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے دنیا میں ہماری ذلت کی۔ سر اصل میں نا ہم نے اس گہرائی کو سمجھا ہی نہیں کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ ہم عربی پڑھتے ہیں، ہم گہرائی میں گئے ہی نہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا۔ آپ ہم نے تو بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسی کو تو ہم کھول رہے ہیں، اسی کو تو ہم سمجھ رہے ہیں قرآن سے۔ یہی میں ساری جو ایفرٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے فرض سے آگاہ ہو جائیں، بالکل، دنیا میں جزاک زندگی اللہ، اس طرح گزاریں جس طرح ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ بے شک۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو بالکل حال یہی ہوگا جو آج ہمارا ہے اس وقت۔ آپ لوگ دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے، جو جس جذبے کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اگر یہ ہمارا رویہ نہیں ہوا
تو ہم اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے. کیوں؟ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بڑھ رہی ہے، اور اللہ گناہوں کے بدلے میں جب گناہوں کی انتہا ہو جاتی ہے تو اس قوم کو اللہ مٹا دیتے ہیں. یہ قرآن پڑھ لیں آپ، قرآن میں سب چیزیں رکھ دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اچھا، تو یہ تھا شہادت علی الناس. ایک قولی شہادت ہے کہ جو آپ نے زبان سے دین کو اسی طرح بیان کرنا ہے جس طرح قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے. اور ایک عملی شہادت ہے کہ آپ نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھایا، اپنے عمل میں وہ کر رہے ہیں. اب آپ کا شہادت علی الناس پہ کوئی، اور یہ فرض ہے ہمارے اوپر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف یہیں نہیں آیا، یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سورت، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، سورہ حج کی آیت، آخری آیت ہے، آیت 78. یہ لکھ لیں ذرا، بڑی جامع آیت ہے. سورہ حج آیت نمبر 78. میں کیوں کہہ رہا ہوں، ذرا آپ ترجمے میں غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بڑی جامع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. پہلی بات کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. حق ادا کرو. یہ نہیں کہا گیا کہ بس جہاد تھوڑی بہت کوشش کر لو، نہیں، ایسا جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے. اور جہاد کا معنی بلا کیا ہے؟ بتائیں بلا. انتہائی کوشش. اللہ کے راستے میں کوشش کرنا. انتہائی کوشش، اٹ موسٹ ایفرٹ انگریزی میں. یہ کوشش نہیں ہے کہ ہم دنیا میں غرق ہوں اور کبھی جب جی آیا تو تھوڑا سا اللہ کے دین کے لیے کوشش. یہ جہاد نہیں ہے. جہاد اٹ موسٹ ایفرٹ، بھرپور کوشش، انتہائی کوشش کرنا. یہ پھر آپ نے وہی غلط بات کہہ دی. انتہائی کوشش کرنا تو مومل بات ہے. کم زیادہ کتنی کوشش؟ یہاں جہاد کا معنی ہی بھرپور کوشش. سر جی اس کا ایک مسلسل کوشش بھی آتا ہے نا. مسلسل بھرپور کوشش، صرف مسلسل کوشش نہیں. کوشش کون سی؟ پوری کوشش جس میں آپ نے سارے ذرائع وسائل سب کچھ کھپا دیا ہو. جہاد کا معنی سمجھیں، پھر قرآن میں جہاد کی جو اہمیت ہے وہ بیان ہوئی، اس کو سمجھیں تو ہم پوری زندگی ہماری جہاد ہے. سر جب تک ہم زندہ ہیں تو یہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ مسلسل یعنی جاری رکھنے کا عمل ہے جب تک ہم زندہ ہیں. اب جب آپ جاری رکھنے کا عمل کہتے ہیں نا تو آپ ساتھ یہ بھی ضرور کہیں کہ یہ پوری کوشش کے ساتھ، بھرپور کوشش کے ساتھ جاری رکھنے کا عمل ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. اللہ اکبر، یہ بڑا اعزاز ہے. اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. بھائی کیا بات ہے کہ اس کام کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. تم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو. یہ کام تم نے کرنا ہے، اللہ نے تمہیں اس کے لیے چن لیا ہے. یو آر دی سلیکٹڈ پیپل. وَمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اور تمہارے دین میں کوئی تنگی اللہ نے نہیں رکھی. کون بتائے گا اس کا مطلب کہ اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے؟ دین اسلام میں دین آسان ہے، فطرت کے مطابق. اصل بات ڈاکٹر صاحب بالکل یہی ہے جو آپ نے کہی ہے. یہ عین فطرت کے مطابق ہے. حرج جب ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کیسی بنائی ہے؟ اس نے نیکی کو ہمارے لیے پسندیدہ بنایا ہے اور برائی کو اس نے ہمارے لیے قابل نفرت بنایا ہے. یہ بالکل انسانی فطرت ہے. اللہ کے دین میں دیکھ لیں، نیکی ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور برائی سے رکنے اور روکنے کا حکم دیا گیا ہے. تو کوئی ہماری فطرت کے خلاف کوئی چیز ہے ہی نہیں اس میں. یہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ عین تمہاری فطرت کا تقاضا ہے. اس بات کو سمجھیں.
میں نے بتایا نا یہ بڑی جامع آیت ہے. اب فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یہ کس کا طریقہ ہے؟ تمہارے باپ ابراہیم کا، وہ جو اس کے بڑے لیڈر ہیں، سارے انبیاء انہی کی نسل سے آئے ہیں. یہ اس کا طریقہ تھا، یہ توحید اور یہ جہاد. اب آگے سنیں، میں کیوں جامع کہہ رہا ہوں، ایک ایک لفظ پہ غور کریں. هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم. مسلمان. تم کبھی اپنے آپ کو سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، فلانا کبھی نہ کہو. کیوں؟ یہ اللہ نے تمہارا نام نہیں رکھا، یہ تم نے فرقہ بندی کی وجہ سے رکھا ہے. اللہ نے تمہارا کیا نام رکھا ہے؟ مسلمان. مسلم سر. اپنے آپ کو مسلم کہو. کتنی کمال کی باتیں ہیں. اچھا صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام تمہارا رکھا ہے، من قبل و فی ھذا، پہلے بھی تمہارا نام یہی تھا اس سے پہلے، اور آئندہ بھی یہی نام ہوگا کہ اللہ کا تابعدار کون ہے؟ مسلم. اور آگے سنیں، ایک ایک بات پہ غور کریں. لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں. کیا گواہی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قولی بھی اور عملی بھی. بالکل ماڈل ہے، وہ نمونہ ہے، وہ ایسا نمونہ ہے کہ اس کے مطابق تم نے کام کرنا ہے. اور یہ تو تھا نا رسول کا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قولی اور عملی شہادت دی ہے، اب تم نے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، یہ تمہارا کام ہوگا. تم نے یہ کام کرنا ہے. کس کا؟ فریضہ شہادت علی الناس. ہر مسلمان نے، مرد اور عورت نے قولی اور عملی شہادت کا نمونہ بن کے یہ کام کرنا ہے. اچھا اب آپ کو ذہن میں ایک سوال آئے گا. قرآن بالکل آپ کے اندر کی بات کھول دیتا ہے جب کہ اچھا یہ کام کیسے ہوگا کہ میں بالکل اسی طرح کام کروں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. کیوں؟ اللہ نے تو یہ ڈیوٹی لگا دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر 1,24,000 صحابہ اور صحابیات ہیں، تو حضور نے وہاں گواہی لی. حل بلغت، کیا میں نے یہ دین پہنچا دیا؟ قولی اور عملی شہادت کا حق ادا کر دیا؟ سب نے کہا ہاں. تو اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اے اللہ گواہ رہنا. یہ تھا فریضہ شہادت علی الناس کی اہمیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو اپنی اس گواہی کا ثبوت حجۃ الوداع پہ دے دیا. تو پھر ہم کیسے کریں یہ، کیسے یہ عمل اسی طرح ہوگا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہو؟ سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کریں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے لیے آیت کو دیکھیں، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، فا پس یعنی اگر تم نے یہ کرنا ہے، فا لہذا اقیم الصلاۃ، پہلا کام تم نماز کی اقامت کرو گے. یہ سارے تمہیں طاقت قدرت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے ہوئے دن میں 5 وقت، تو تمہیں یہ کرنے کا آسانی ہوگی. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ کام کرنے کے پہلے آپ کو اقامت الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ واعتصموا باللہ. ہائے 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 کتنی جامع ہے. واعتصموا باللہ، اور اللہ رب العالمین کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب ذرا آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ سر قرآن اور سنت کو دین سمجھ کر عمل کر کے. اور کوئی؟ سر اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی سر اس کے حوالے سے آیت بھی احکام اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئے مضبوطی سے کام لینے کو یہ جو اتباع کر کے. سر اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ کر کے اب میری بات، اب میری بات، قرآن و سنت کے احکامات کو پورے کر کے، یعنی کہ ان پر پورا اتر کے تلاوت آیات چاہیے.
सर अच्छा अकीमुस्सलात। मेरी बात सुने, ये आप सारी बातें जो कह रहे हैं पार्शली ठीक है। सर मैं अब जरा मेरी बात तो सुने, आप बहुत बोल चुके। वातसिमु बिल्लाह का मतलब ये है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ। पहले बात को समझे कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी क्या है? सर क्या है अल्लाह की रस्सी? कुरान। फिर आप क्यों नहीं ये जवाब देते कि वातसिमु का मतलब है वातसिमु बिहब्लिल्लाह, कुरान को मजबूती से पकड़ लो। क्या मतलब? कुरान और सुन्नत को अपनी जिंदगी का रहनुमा बना लो, फिर तुम ये काम कर सकोगे। तो पहले फरमाया फाकीमुस्सलाता, लिहाजा ये काम करना है तो पहले नमाज की इकामत करो, वातो ज़कात अदा करो, और तीसरी बात जो है वो है वातसिमु बिल्लाह। नंबर 3, चौथा हुवा मौलाकुम, तुम्हारा जो असल मददगार है ना, जिसके जिम्मे तुम्हारे कामों का सरंजाम देने का हुक्म वो देता है, ताकत तुम्हें दे देता है, तुम्हें तौफीक अता फरमाता है, तुम्हारी थ्रू आउट मदद करता है, वो मौला जो है वो तुम्हारा अल्लाह ताला है। और बड़े गौर से सुने, अल्लाह ताला फरमाते हैं नेमल मौला। होए 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 होए, क्या इस अल्फाज के अंदर ताकत और जान है। नेमल मौला, वो काफी है, वो तुम्हारा मददगार अगर है, नेमल मौला, बस वो काफी है। सुभान अल्लाह, बेशक। आप देखें तो सही क्या कर दिया अफगान मुजाहिदीन ने। अमेरिका और सारे उसके जो इत्तेहादी हैं, नेमल मौला, क्या खूब है वो उसकी मदद। वह नेमन नसीर, और कितना उम्दा है वो मददगार। जब तुम ये काम करोगे, वो अल्लाह तुम्हारा जो नेमल मौला व नेमन नसीर है, वो तुम्हारा मददगार होगा। कामयाबी तुम्हें मिल के रहेगी। कितनी अजीम आयत है ये। आप देखें किस कदर जामे अहकामात आए हैं सूरह हज की इस आयत 78 में। तो ये अगर हमने समझ लिया है तो हमें जिंदगी का मकसद भी इंशाअल्लाह समझ आ जाएगा। अब अगर कोई इस पे सवाल है शहादत अल नास पे, तो सवाल कीजिए। सर एक सवाल है मेरा जी कि जी ये सूरह हज की आयत में पहले नमाज का कहा गया है, और ये सूरह तौबा में जो है वो जो है नही अनिल मुनकर का कहा गया, और उसके बाद नमाज का कहा गया है। तो इसका थोड़ा सा बता देंगे आप? अच्छा, देखें, आप अगर आयत को पूरे गौर से देखें ना, वहां पहले बात आई है उम्मत की, सूरह तौबा की 71 में, कि 71 में आपके सामने फिर पढ़ता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। 71 में ये कहा है अल्लाह ताला ने, बिल्कुल देखें, एक बात याद रखें और उस पर अमल करें कि कुरान की आयत रब्बानी कलाम है, अल्लाह का कलाम है, उसमें कोई गड़बड़, कोई नक्स, कोई कमी बेशी, कोई कजी नहीं हो सकती। मेरी समझ में हो सकती है, तो मैं जब उसको अपनी समझ को ठीक करूंगा ना, तो इंशाअल्लाह। अब आपका सवाल बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने कि हाँ, मसलन आपने सवाल 71 के बारे में किया, वल मोमिनून वल मोमिनात बादुहुम औलियाउ बाद, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के वली हैं। तो वली के लिए जब सब का मामला आया है तो वहां अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पहले आया है, ताकि ये काम करेंगे, और उसके बाद आया है कि अपनी ज़ाती हैसियत में जो है वो नमाज कायम करेंगे और ज़कात देंगे। ये था सूरह 71 में। बात क्लियर है? जी जी सर। अच्छा, फिर सर जी एक सवाल। जी हुक्म। जी सर, ये जो शहादत अल नास है सर, रसूल की गवाही हम पर और हमारी गवाही लोगों के ऊपर, तो सर ये सिर्फ दुनिया के लिहाज से ही है या उखरवी यानी हशर के मैदान में भी कुछ ऐसा होगा? आखिरत में तो हिसाब होना है भाई। आखिरत में कोई ये सारा दुनिया का हुक्म है कि तुम दुनिया में फरीजा शहादत अल नास जो है वो अदा करो, आखिरत में तुम्हें इनाम मिलेगा। आखिरत तो
آخرت عمل کا کوئی موقع نہیں ہے، آخرت ہے دنیا کے اعمال کا، وہاں سزا اور جزا. بات سمجھ آ گئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ. اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں، ان کو سمجھ لیں، کیونکہ ہم نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ پھر قرآن کی بہت سارے مقام ہمیں کلیئر ہو جائیں گے. اظہار دین. اچھا، یہ اظہار دین کی آیت کے سامنے لکھ لیں. اس فتح کی 28 ہے، لکھا ہے فتح صف اور نمبر نہیں لکھے ہوئے. فتح کی 48 ہے، صف کی 9 نمبر آیت ہے، اور توبہ کی جو ہے وہ 83 نمبر آیت ہے. تو سورہ توبہ جو ہمارے ذیل مطالعہ آگے آیت آ رہی ہے، اب اس آیت کو نہ سمجھ کے، ہم نے یہ فریضہ ادا نہ کر کے، آج امت بالکل زیرو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم نے تمہارے امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا. بڑی اہم آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا. کس لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم، پہلا کام تمہیں بہترین امت اس وقت ہوگے جب فریضہ شہادت علی الناس ادا کرو گے. وہ کس طرح؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوں گے. تو آپ نے فریضہ شہادت علی الناس جس طرح نبی نے تمہارے اوپر حق ادا کیا اس کا، تم نے لوگوں کو پر فریضہ شہادت علی الناس اسی طرح ادا کرنا ہے. اپنے قولی اور اپنے عملی لحاظ سے آپ نے اس پر عمل کر کے دکھانا ہوگا. آج میں اور آپ دیکھ لیں کہ نہ ہم قولی شہادت کا حق ادا کر رہے ہیں، جب قولی کا نہیں کر رہے تو فعلی تو ہونی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ 3 جگہ آیت آئی ہے. اور دین ہم نے صرف نمازیں اپنی انفرادی نہیں پڑھنی، صرف ہم نے انفرادی طور پہ زکوٰۃ نہیں دینی، صرف انفرادی طور پہ حج نہیں کرنا. وہ ضروری ہے تاکہ ہماری ذاتی ڈیولپمنٹ ہو، ذاتی تربیت ہو، لیکن جو اصل کام ہمارا کرنے کا ہے کہ وہ اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے. اب یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے امت وسط بنایا، بہترین امت، کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کریں گے. اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. کوئی سوال اس کے بارے میں؟ اظہار دین کے، دین کو اظہار کا مطلب غلبہ، دین کو غالب کرنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. آج یہ کام نہیں ہو رہا تو ہم ادھر ادھر لڑک رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہم کیا نام، نئی نسل جو ہے وہ تو اس پہ چلی گئی ہے، نیٹ پہ جا کے وہ جا کے ریسرچ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے اور دماغ خراب کر رہی ہے، اور اصل کی طرف نہیں آ رہے. کہ جب اصل کی طرف آئیں گے، قرآن کو کھولیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو تب آئیں گے. نوجوان نسل تو بہت تباہ ہو رہی ہے، وہ بات ہی نہیں سن رہی، سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کو. میرا دل تڑپ رہا ہے ان کے لیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہر صاحب ایمان مرد اور عورت کو اس پہ بالکل کیفیت یہی ہونی چاہیے. وجہ بیٹا یہ ہے کہ ہم نے یہ خرابی ایک دن نہیں آئی. پہلے ہم نے انگریز کی غلامی کی، آزاد ہوئے تو آزادی میں انگریزی تہذیب، انگریزی طرز زندگی، انگریزی طرز تعلیم، سیکولر، اس میں ہم نے ایک نسلیں پالی ہیں. تو ان نسلوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں آج جو دیندار ہم بنے پھرتے ہیں نا، ہمارے گھروں کے اندر وہ تہذیب آج بھی حاوی ہے. جی جی، یہی تو بات ہے. تو مسئلہ والدین آج کہتے ہیں کہ ہمارے بچے عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کیوں نہیں بنے؟ بھائی آپ نے ان کو پالا ہے ابو جہل کے طرز سے زندگی پر، تو وہ کیسے بن جائیں؟ آج بھی ہمارے گھروں میں بڑا ضروری ہے کہ ہم اس دجالی تہذیب کے دور میں ہم اپنے گھر کو مثالی بنا دیں. وہ کس طرح بنے گا؟ ماں باپ، گھر کا ماحول، یہ ساری خرافات
ان سے دینی حد تک تو فائدہ اٹھایا جائے، بچوں کو بتایا جائے، ورنہ یہ آپ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بربادی کا سامان ہے سارے کا سارا۔ لہذا سر آج زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ جی جی بالکل بالکل ٹھیک سر کہا۔ ایک وہ واقعہ غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ آئے تھے اور 2 سال کا بچہ تھا انگلی کے ساتھ، اور فرمایا تھا کہ اس کی تربیت کے بارے میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے تو بہترین وقت اس کا کھو دیا۔ تو آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے واقعی اب تو ہمارے بچے ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہیں اور ہم نے وہ بہترین وقت جو تربیت کا تھا وہ کھو دیا۔ لیکن اب اس وقت پہ بیٹھ کے ملامت کرنے کے بجائے ہمیں آپ کچھ ایسی تجاویز بھی دیں، کچھ ایسے مشورے بھی دیں کہ اب اگر ہم چاہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ اس دین کے راستے پہ آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور میرا تجربہ ہے، آپ اگر آج ان کے سامنے قولی اور عملی شہادت کا حق ادا کریں گے، انسان کا دماغ بعض موقع پہ بالکل بدل جاتا ہے۔ یہی بچے آپ کے اگر آپ نے ان پہ کام کیا ہے لیکن تھوڑے بگڑ گئے ہیں، آپ نے وہ نمونہ نہیں چھوڑا مرتے دم تک، تو آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، وہ بچے بالکل پلٹیں گے۔ اگر ان میں خیر کا ذرا بھی پہلو ہے نا، وہ پلٹیں گے، وہ ان کو بالکل جب زندگی کو آپ ان کو فیس کریں گے تو دیکھیں یار یہ ہمارے والدین نے تو کمال کر دیا، کتنے بدبخت تھے جو ہم نے ان کی نافرمانی کی ہے۔ تو اس لیے آپ کی کوششیں اللہ ضائع نہیں کرتا اگر وہ کوششیں اللہ کے لیے ٹھیک راستے پہ ہوں تو سب سے پہلے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ خود قرآن کا عملی نمونہ پیش کریں اور اس پہ کاربند ہونے کی بھرپور کوشش کریں۔ انشاءاللہ یا تو وہ آپ کی زندگی میں ہی جب آپ کو دیکھیں گے، گھر کا ماحول دیکھیں گے، باہر دیکھیں گے، خرافات دیکھیں گے، لوگوں کے اندر گمراہیاں دیکھیں گے، لوگوں کو پریشان حال دیکھیں گے، ان کے نفسیاتی مسائل دیکھیں گے، اور آپ کو دیکھیں گے کہ کس طرح آپ صابر اور شاکر ہیں اور زندگی کو کس طرح بہترین انداز میں گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے عملی چیزیں اس وقت اس عمر میں زیادہ اثر کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پھیر دے گا۔ آج سر کوشش آپ نے ایک اپنے دوست کوئی آپ کے تھے ان کی مثال دی تھی نا کہ اپنے بچوں کو کہتے وہ بڑے دین والے تھے اور اولاد اس وقت ان کی مانتی نہیں تھی، ان کی ڈیتھ کے بعد تو پھر کیسا انہوں نے دین کو پکڑا تھا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرے نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، ان کے پوتے جو ہیں میں ان سے کہتا ہوں داڑیاں رکھی ہوئی نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ میرا باپ زندہ تھا تو جماعت کا اجتماع میرے گھر میں ہوتا تھا، وہ بچہ جو نافرمان تھا اس نے کہا اب یہ اجتماع میرے گھر میں ہی ہوگا، حالانکہ وہ گریڈ 19 کا افسر ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ عملی چیزیں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں، خود ہم کیونکہ قرآن سے دور ہے، اور کیا بدبختی ہے کہ ہم اس لیے کہ ہم اتنے تنگ آ گئے اس تہذیب سے، اس طرز عمل سے، کہ ہم کہتے ہیں کاش ہمارے بچے اس پہ نہ چلیں اور یہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہم بن جائیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم خود بنیں گے۔ سر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میں پریگننٹ تھی اور میں نے اپنے رب کو بہت یاد کیا، اور یہ میرے رب کا معجزہ میں نے اسی دنیا میں دیکھا کہ مجھے رب نے بیٹا دیا، وہ ایسا کہ اس نے اللہ کے نام سے ہی بولنا شروع کیا، لکھنا بھی اسی کے نام سے شروع کیا، اور ہمیشہ اللہ اس کو اسی طرح رکھے۔ آپ بھی دعا کریں۔ آمین ثم آمین۔ بالکل اپنے دین کے اس پہ ہے کہ ہر نماز، تہجد، فجر کبھی اس نے نہیں چھوڑی، اور اللہ اس نے سے بد سے بچائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور سب بچوں کو آمین ایسا کرے۔ آمین ثم آمین آمین۔ آپ نے سنا یہ بات، یہ تجربے کی بات، یہ خاتون جو کچھ کہہ رہی ہیں یہ بالکل حق ہے، اور اللہ بڑا قدردان ہے۔ یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں نا وما قدر اللہ حق قدری، کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں جانی، اس لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں۔ اور سر 14 سال میں نے مانگا ہے بچہ رب سے یہ۔ تو رب العالمین ایک بات یاد رکھیں، کاش ہم
وہ نہ کسی کی دعا رائے گاں جاتی ہے، نہ اس کے راستے میں ایفرٹ کی ہوئی دنیا میں ضائع ہوتی ہے کبھی بھی. آپ کر کے دیکھیں. یہ خاتون جو بتا رہی ہیں بالکل انہوں نے صحیح فرمایا. سر جی میں نے خود اپنے گھر میں یہ تجربہ الحمدللہ میں بہنوں کے لیے بتا رہی ہوں کہ اب بھی ہماری بہویں اور بیٹیاں یہ کام کر سکتی ہیں اگر ہمارے بچے جوان ہو گئے ہیں. میں نے جب میرے بچے پیدا ہونے شروع ہوئے الحمدللہ پہلی بیٹی 2 ماہ کی تھی، میں نے درس دینا شروع کیا تو اللہ نے مجھے 8 بچے ہیں میرے، 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے، سارے کے سارے میں ساتھ رکھتی تھی، یعنی چھوٹے چھوٹے ساتھ رکھتی تھی. اس کے بعد میں نے جمعیت میں اور محسنات میں بھیجے. آج سارے الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں سارے میرے سمیت. الحمدللہ. ماشاءاللہ. اب آپ کو گائیڈ لائن مل گئی ہے. تجربہ باتیں جو ہیں یہ ہمارا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان تمام خواتین سے جو ان تجربات سے گزری ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اللہ ان کو ان کے ان اعمال کو صدقہ جاریہ بنائے. جی سر یہ تجربے کی بات واقعی ایسا ہی ہے. میں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ عموماً لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں، میں اس وجہ سے یہ سوال کر رہی تھی. الحمدللہ ہمارے گھر کا بھی ماحول ایسا ہی ہے. میں نے بھی اپنی پریگننسی میں بچوں کو پڑھایا، عورتوں کو پڑھایا اور میرے بچے الحمدللہ ٹھیک ہیں. لیکن اکثر عمومی سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں اور نہیں مان رہے تو کیا کریں. تو میں نے اس وجہ سے یہ سوال کیا کہ کچھ تجاویز اگر نہیں، آپ بڑا اچھا سوال کیا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. لیکن آپ دیکھیں نا اس میں اکیلا اگر جواب دیتا نا تو وہ ایک فرض کا جواب ہوتا. اب آپ کو سامنے تجربات آ گئے اور آپ سب کو اچھی گائیڈ لائن مل گئی الحمدللہ. یہ سوال ضرور کیا کریں تاکہ اسی سے ہم یہاں قرآن صرف پڑھنے نہیں آئے، قرآن کو سمجھ پہ اس پر عمل کرنا ہے، یہ مقصد ہے. سر جی میں اپنی بیٹی کی بات ذرا بتا دوں آپ کو. جی فرمائیں. میری بیٹی جو جرمنی میں ہوتی ہے سر جی، وہ جب اس کی شادی ہونے لگی تھی 19 سال کی تھی وہ، تو بھائی نے بھی، کیونکہ الحمدللہ وہ بچہ بھی اسی پر ہے دین پر، تو بھائی نے بھی اور میں نے بھی اسے کہا دیا تھا کہ تم ایک دارالکفر میں جا رہی ہو، کیونکہ خالہ کے گھر ہے وہ، تو وہاں پر صلہ رحمی کا بھی ڈر تھا کہ وہ ناراض ہو جائیں گی اگر ہم نے نہ دی. تو ہم نے اسے دن رات یہی سمجھایا کہ اگر تم نے وہاں دین کا کام نہ کیا جو یہاں سے سیکھ کے جا رہی ہو تو پھر تمہارا وہاں رہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. تو اس پر الحمدللہ اس نے اسی جب وہاں گئی تو اسی سال سے اس نے درس دروس کا سلسلہ جاری رکھا اور الحمدللہ آج بھی وہ اس چیز میں کام کر رہی ہے الحمدللہ جرمنی میں. بالکل سر، اس کی شاید گواہی میں دیتی ہوں، کہہ رہی ہوں اس کی گواہی میں دیتی ہوں. 11 سال ہو گئے اس کو درس دیتے ہوئے اور مجھ کو بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے 11 سال ہو گئے ہیں. یہ گواہی جرمنی سے آ رہی ہے. یہ خاتون جو ہماری بہن ہے یہ جرمنی سے اس کی گواہی دے رہی ہیں. اب آپ کو سر ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھیں، آپ جب بچوں کی تربیت اس خاتون نے جس طرح اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے کر کے ان کو آخری نصیحتیں یہی کرتے ہیں تو یقین مانے اللہ تعالیٰ اس کو پھر پورا کرتا ہے. آپ کر کے تو دیکھیں، ہم کرتے نہیں ہیں. سر ہم لوگوں کی سب کی اولادوں کے لیے آپ ایک منٹ اسباب پہ ہمیں توکل زیادہ ہے، اللہ پہ کم ہے. آپ اللہ پہ توکل کیجئے، اسباب اللہ فراہم کرتا ہے. لہذا کام کر دیکھیں. رب نے میدان پیدا کر کے ہمیں صلاحیتیں، ہمیں مال اولاد سب کچھ دیا جو اس کام کے لیے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خدمت پہ لگا دیا. کیوں؟ تاکہ قیامت کے دن ہم اس اللہ تعالیٰ کو گلہ نہ کر سکیں کہ اللہ ہمیں آپ نے یہ چیز نہیں دی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گن نہیں سکتے. کیوں دی ہیں؟ اس لیے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو اپنی عبادت، اپنی اطاعت، اپنی اتباع کے لیے پیدا کیا ہے. وہ ہم کریں گے تو سب ٹھیک رہے گا، وہ چھوڑیں گے تو ذلت اور پستی جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا مقدر ہوگی. اچھا اب آگے چلتے ہیں کیونکہ قرآنی آیات جو ہیں وہ ہمیں بہترین رہنمائی کرتی ہیں. یہ جو ہے نا کہ نیکی کے کاموں میں یہ آیت
सूरा मायदा की एक छोटी सी आयत है, हिस्सा है बल्कि आयत का, व तावनु अलल बिर्रि व तकवा। ये है मोमिन का जिंदगी का एक मेयार कि तावन किस में करना है, नेकी के कामों में, अल बिर्रि व तकवा, और भलाई के कामों में, तकवा के कामों में, कि जिसमें अल्लाह की रजा हो, बुराई से बचना हो, नेकी करना हो, ये तकवा है। वो काम उनमें तावन करो, कोई भी कर रहा है। और वला तावनु, और हरगिज तावन ना करो, अलल इसमें, गुनाह के कामों में, वो जो अल्लाह की नाफरमानी के काम है, वल उद्वान, और ज्यादती और जुल्म, कि किसी का हक मार लेना, किसी को की जायदाद पे कब्जा कर लेना, तो ये जुल्म की मिसाल है, उद्वान की। तो अब मैं दोबारा तर्जमा कर देता हूँ। ये बड़ा प्यारा उसूल है, ये उसूल है, इसकी खिलाफ वर्जी करोगे तो आखिरत में अल्लाह के यहाँ पकड़े जाओगे, इस पे अमल करोगे। सर आयत नंबर बता देंगे? ये सूरा मायदा की आयत 2 है, उसका हिस्सा है एक। सूरा मायदा 5 नंबर पे है, उसकी आयत नंबर 2। व तावनु अलल बिर्रि व तकवा, तावन करो, एक दूसरे की मदद करो, किस में, बिर और तकवा में। बिर नेकी, बिर की डेफिनेशन आपने देखनी है कि बिर है क्या, तो सूरा बकरा की आयत 177, लैसल बिर्रा अन तवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, पूरी आयत लाजवाब है। नेकी की डेफिनेशन, कुरानी डेफिनेशन, सूरा बकरा आयत 177, 177। व तावनु अलल बिर्रि, नेकी पर भी तावन करो, व तकवा, और तकवा के कामों पर। वला तावनु, और हरगिज तावन ना करो, अलल इसमें, गुनाह नाफरमानी के कामों में, वल उद्वान, जुल्म और ज्यादती के कामों में। ये उसूल आप अपना लें, ये उसूल अल्लाह ने बयान किया है, इस उसूल से हमारी जिंदगी हटी हुई नहीं होनी चाहिए। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सर इस उसूल से ना हमें ना बहुत सारी कन्फ्यूजन्स और सवालात के जवाबात खुद बहुत मिल जाते हैं। मसलन ये कि इस इदारे में काम करना चाहिए कि नहीं, ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए कि नहीं, तो ये सारे सवाल हम जब इस पे गौर करेंगे कि ये इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है अल्टीमेटली, कहीं कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो कि कुफर की को प्रमोट कर रहे हैं कि हम उनके साथ ताउन कर रहे हैं, तो इससे हमें बड़ी कन्फ्यूजन सर हल हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। गैर साहबा बिल्कुल, देखें कुरान आया ही आपकी हक की तरफ रहनुमाई करने में है। इसका इल्म और उस इल्म के मुताबिक अमल करके ही आप, ये जितना आपके अंदर जो बात आप फरमा रहे हैं बड़ी कीमती है कि इंसान हक और बातिल में तमीज करके हक के साथ जुड़ जाए। ये उसी वक्त होता है जब हम इन चीज़ों पर अमल करते हैं, तो खुद इसके समरात, इसकी बरक़ात, इसके फयूज़ हमारे सामने आते हैं। जज़ाकल्लाह। सर मैंने एक बात पूछनी है कि जी इसमें जैसे लिखा हुआ है कि जो गुनाह और ज्यादती के काम है इनमें किसी से ताउन ना करो। अब इंसान डायरेक्ट ताउन तो बाजुकात नहीं कर रहा होता है, लेकिन जैसे फैमिली में कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि इंसान देख रहा होता है ज्यादती होते हुए, और अगर उस पे बंदा बोले या कुछ करे तो मजीद खराबी का भी खदशा होता है, तो फिर बंदा क्या करे? बेटा, बात यह है, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। आप अगर बात करने का, मोमिन जो है ना उसको बड़ा फन आता है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। वही शख्स जब एक ना सुनने के मूड में हो और मुखालफत पे उतरा हो, उसको साइड को गुजर जाए, कालू सलाम, जाहिलियत में। वही शख्स जब आप ऐसे जज्बात में उसको देखें, इस कैफियत में देखें कि उसको वो बात सुनता है, उस वक्त उसको वो बात बता दें। और ये हमारे लिए घरों में आसानी है। नानी, दादी, माँ जो भी है, उसको जब आप वो सुनने के मूड में हो, आप उससे मोहब्बत और शफकत से जब बात करेंगे तो आपकी वो बात सुनेगा और उसका असर होगा। यही तो हमारा इम्तहान है कि हम इन बुराइयों में किस तरह हिकमत से उनको ख़त्म करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, और अल्लाह ताला हमसे जद्दोजहद के बारे में पूछेगा। वो हक अदा किया या नहीं हमने। बात क्लियर है? सर लूत अलैहिस्सलाम, एक बंदे ने भी मतलब उनकी बात नहीं मानी,
لیکن دیکھیں قرآن پاک میں ان کا ذکر قیامت تک چلے گا، ان کی کوشش کا. کوشش تو اللہ بڑا شکور ہے، قدردان ہے کہ وہ چھوٹی سی ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی ہمیں دیتا ہے اور دنیا میں بھی اس کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوتے ہیں. یہ تجربے کی بات ہے. اچھا چلیں سر ایک میں نے بھی سوال کرنا ہے. جی سوال کریں. بعض لوگ تو بہت اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، تو جب ان سے کوئی اس طرح کی کوئی بات کریں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس اسی لیے تو میں آپ کے پاس بیٹھتا نہیں ہوں نا، کہ جس وجہ سے آپ پھر اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہو، حالانکہ اچھے موڈ میں ہوتے ہیں. تو جب بس کوئی حق کی بات کرو تو بس ایک دم سے ان کو غصہ آ جاتا ہے. بیٹا اس وقت آپ کا پتہ ہے رویہ کیا ہونا چاہیے کہ دیکھیں میں یہ اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا یا کہہ رہی، آپ یہی بات قرآن میں ان الفاظ میں ہے، اور ہم نے دنیا میں قرآن پر عمل نہ کیا تو آخرت میں نہیں چاہتی کہ آپ میری ماں یا بہن یا دادی یا نانی، آپ قیامت کے دن مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بالکل میں نہیں چاہتی کہ آخرت میں آپ اور میں جنت میں دونوں اکٹھے نہ جائیں. بات سمجھانے کے انداز ہیں. آپ وہیں رک کیوں جاتے ہیں کہ بھائی اس نے کہا کہ میں آئندہ آپ کے پاس نہیں بیٹھوں؟ آپ اس سے کہیں کہ نہیں آپ میرے پاس بیٹھیں، اگر میں بات یہ قرآن کی بات ہے، پھر وہ سننے پہ مجبور ہو جائے گا. بات صرف آپ کے کہنے کی اور اس سے محبت کا اظہار کرنے کی ہے. Where there is will, there is way. اچھا اب آگے آیت آ رہی ہے، ذرا جلدی سے چلتے ہیں تاکہ ہم وقت کے حساب سے بہت پیچھے نہ رہ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انذار جو ہے یہ بھی بڑا کام ہے. انذار کے ساتھ تبشیر آٹومیٹیکلی ہے کہ لوگوں کو ڈرانا. کس سے ڈرانا لوگوں کو؟ بتائیں ذرا جلدی سے، سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. آخرت کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، برے کاموں کے برے انجام سے. یہ آپ پتہ نہیں اللہ تو محبت کرنے والی چیز ہے، اس نے ہمیں کیا نہیں دیا. برے کاموں کے انجام سے ڈرانا. ہمیشہ یاد رکھیں یہ ڈرانے کے جو آپ نے بھیانک قسم کے معنی نکال رکھے ہیں یہ بالکل غلط ہے. آخرت میں نیک کاموں پر خوشخبری دینا تبشیر ہے، اور آخرت میں ان برے کاموں کا بھیانک انجام سے ڈرانا یہ انذار ہے. اللہ تعالیٰ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ڈرنے کی چیز ہے. پہلے سمجھیے بات کو، پھر آپ کو سمجھانے میں بڑی آسانی ہوگی. اور انذار کس کا کام ہے بھلا؟ بتائیں اللہ تعالیٰ نے انذار کے ہمارے لیے کیا بندوبست کیا ہے؟ بتائیں نا. قرآن مجید، قرآن کا پڑھنا، اس کی تذکیر لینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نذیر بھی ہیں بشیر بھی ہیں. آیتیں ڈھیروں ہیں. تو بشیر اور نذیر خود قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے. آیتیں میں یہاں اب وقت کی کمی ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ سوال کریں اگر کوئی سوال ہے تو. ڈرنا برے کام کے برے انجام سے، ڈرنا اس بات سے کہ میں نے اللہ کے سامنے ان باتوں کا حساب دینا ہے، اور یہ کام ہمیں برائی سے باز رکھے گا، نیکی کرنے کی ہمیں اس سے بہت بڑی موٹیویشن ہوگی. السلام علیکم سر، میرا پچھلے ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، میں کر سکتی ہوں؟ جی ضرور. سر آپ ماشاء اللہ بہت اچھی گائیڈ لائنس دیتے ہیں، بہت اچھے مشورے بھی آپ کے ہوتے ہیں الحمدللہ. میں یہ آپ سے پتہ کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک لڑکی ہے، اس کو اس کے ماں باپ نے بہت اچھی تعلیم دی قرآن کی، لیکن اب اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچے ہیں، اس کا شوہر بھی ان چیزوں کو لائک کرتا ہے،
لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا دائرہ کار پہلے اس کا اپنا گھر ہے، اس کے اپنے بچے ہیں، اور تم گھر سے باہر نہیں جا سکتی اس طرح سے. تو دروس کے لیے جیسے دروس کی محفلیں ہوتی ہیں، آپ ان کو عورتوں کو باہر سمجھانے کے لیے نہیں جاؤ گے. آپ کا اپنا گھر آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے پہلے. تو اس عورت کے لیے پھر یہ فریضہ شہادت علی الناس یہ اس پر لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ مجھے کائنڈلی بتا دیں آپ. بیٹا آپ کا سوال بہت اچھا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا، آپ نے اس میں حل کا ایک مجھے ہنٹ دے دیا ہے کہ اس کا میاں بھی جو ہے وہ بھی دیندار ہے، لیکن وہ اس کا دین اتنے تک ہی ہے کہ بس گھر کی ذمہ داری ادا کرو. اب اس میں ہونا کیا چاہیے؟ پہلے وہ خاتون اپنے گھر کی ذمہ داری کا حق ادا کرے، جس کے بارے میں اس سے پہلے اس جنت میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا. کو انفسکم واہلیکم نار. اب ہمارے ہاں میں بہت ساری خواتین کو جانتا ہوں جو گھر کی طرف توجہ کم اور باہر ان کو بڑا مزہ آتا ہے. گپ شپ وہ محفل مل گئی، واہ واہ ہو گیا، اچھا درس دیا آپ نے. تو اصل بات ہے اصلاح اور تربیت. گھر میں جب وہ پوری طرح اچھی طرح ادا کرے گی تو اس کے میاں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کو بتا دے گی کہ بھائی یہ اس میں میرا یہ بھی فرض ہے، یہ گھر میں کر رہی ہوں اور باہر کا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فرض رکھا ہے. اگر وہ اس ساری کوشش کے باوجود بھی اجازت نہیں دیتا تو وہ اپنے گھر کا کرتی رہے، اور گھر میں جو خواتین آتی ہیں جاتی ہیں، جہاں ملاپ ہوتا ہے وہ ان سے دین کے بارے میں ان کو قرآن سنت کے احکامات بتاتی رہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جن حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں ان حالات میں یہ کام کس طرح ایفیکٹولی ہم نے کرنا ہے. وہ ہمیں کام کرنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس حد تک رکھی ہے، اور قیامت کے دن مجھے اور میرے میاں نے بھی جواب دینا ہے، اور وہ اگر دیندار ہیں تو ان کو سمجھانے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں نے آپ کو بتایا، میرا تجربہ یہ ہے کہ اکثر عورتیں باہر بڑی خوش ہوتی ہیں لیکن گھر اپنے بچوں پر اس طرح توجہ نہیں دیتی جس طرح دینی چاہیے. تو اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے جو ان کے گھر والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی گھر میں تمہیں پہلے کرو پھر بعد میں کرنا. بات سمجھ آ گئی؟ جی جی جزاک اللہ. سر اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی ہے نا، کہ انہوں نے بھی دین پھیلایا، لیکن کس طرح سے ان کی مثال ہمارے سامنے. لیکن یہ سوال کی نوعیت کو آپ سمجھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی تربیت یافتہ بیوی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو ایک ذریعہ بنایا کہ آپ کی احادیث، آپ کے سنت، آپ کے طریقے ہم لوگوں کو بتائیں. یہ سوال اس سے الگ ہے جو انہوں نے کیا ہے. بالکل ریلیشن شپ کلیئرلی سمجھا کریں تاکہ بات ہم کنفیوز نہ کریں. سر میرا ایک مشورہ ہے ان بہن کو کہ آج کل تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے الحمدللہ. واٹس ایپ ہیں، کوئی واٹس ایپ گروپس بنا لیں دوسروں کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے. تو یہ فون اور یہ چیزیں جی بہت عمدہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی مزے کی بات کی ہے اور بڑی سمجھداری کی بات کی ہے. آج ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے راستے بڑے رکھے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت 80 لوگ آپ لائن پہ ہیں، 80. اور یہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ بھائی یہ طریقہ بھی ہے دعوت کا. تو آپ نے بالکل بہت اچھا طریقہ بتایا اور ان بہن کو اس سے رہنمائی لینی چاہیے. اب ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں ختم کر دوں. آپ ذرا ان چیزوں کو پھر پڑھیں، سمجھیں، سوال کریں. انشاءاللہ کل اس آرٹیکل پہ جو میں نے آپ کو بھیج چکا ہوں آپ سب کو مل گیا ہے. جو مجھے میسج کرتا ہے میں فوراً بھیج دیتا ہوں ہینڈ آؤٹ اس کو، تو تاکہ ہمارا بڑا کلیئر تصور بن جائے دین، اقامت دین کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، دعوت حق کا، وغیرہ وغیرہ. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ ان کو پڑھیں، سمجھیں. اصل میں قرآن فہمی جو ہے وہ ہمارے اندر وہ جذبے، وہ استقامت پیدا کرتی ہے کہ ہم دنیا میں ڈٹ کے اللہ کا کام کرتے ہیں. تو قرآن اور قرآن سے تعلق اور تلاوت آیات
کہ آیت کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضوں میں سے فریضہ نمبر 1 ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، یہ پہلا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، لیکن ان چیزوں کو ضرور سمجھیں، کیوں؟ یہ قرآن فہمی کی اصل حقیقت ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔